اب میں وقت کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے بلا تمہید دعوت دیتا ہوں مولانا امان اللہ جباری صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے آئیں اور آپ کے سامنے تقریر پیش کریں۔ قاری امان اللہ جباری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، تسی کتنے لوگ دیکھے ہون گے جڑے کناں تو بولے آ سن دے نہیں؟ تسی سن دے ہو بھئی؟ کہو الحمدللہ۔ اے جڑا سننا وائے اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں بہت لوگ دیکھے جڑے زبان تو گونگے یا بول سکدے نہیں، الحمدللہ میں بول رہا ہوں۔ تسی سن رہے ہو، میں بول رہا ہاں۔ اللہ دی بارگاہ چ دعا کریے اللہ پاک سانو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا ایک ایسا عمل ہے کہ جیڑا جتنا بھی کوئی کرے او دا حق ادا ہو سکدا نہیں۔ کوئی جمن تو لے کے مرن تک سبحان اللہ ہی کہندا رہے، پھر بھی اللہ پاک دی پاکی بیان کرن دا حق ادا ہوندا نہیں۔ میں ایک سوال کردا ہاں، تسی سارے بیٹھے ہو کہ اللہ تعالیٰ دیاں انیاں صفتاں واں کہ بندہ گن سکدا نہیں، لکھ سکدا نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کوئی ساری قسم دا پانی سیاہی بن جائے، درختاں دیاں کلماں بن جان، جن انسان فرشتے اللہ دیاں صفتاں لکھن لگ پین، اینی 7 واری سیاہی ہور آ جاوے، کلماں ٹوٹ جان گیاں، کس جان گیاں، ہاتھ لکھن تو عاجز آ جان گے، زمین و آسمان دا کاغذ بنے پھر بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ دی صفت و ثنا ختم ہو سکدی نہیں۔ تو ہن میں تیانوں پوچھدا واں کہ اللہ تعالیٰ دی سب تو پہلی صفت کی ہے؟ بولو کیوں بھئی؟ اپنے اپنے علم نال عقل نال سوچو۔ اسی مسلمان کہو الحمدللہ۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ اسی مسلمان اور پھر کہیے الحمدللہ کہ اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی دے امتی ہیں۔ کہو الحمدللہ۔ میرا تو دل کردہ کہ میں 1000 بار کہاں الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیوں بھی اللہ تعالیٰ دی سب تو پہلی صفت کی ہے؟ تانوں علم نہیں؟ کوئی بندہ دسو شاباش، اللہ دی سب تو پہلی صفت کی ہے؟ اللہ دی صفت ہے رحمان، لیکن اس تو بھی پہلے اللہ دی سب تو پہلی صفت کوئی تو انو پوچھ لوے، غصہ نہیں کرنا میری گل دا، بس ویسے میرے خیال تسی سنگ دے ہو تو انو پتہ ہے
تو سارے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سارے پڑھو قل هو اللہ احد، کیوں بھی اللہ دی سب تو پہلی صفت کیا اللہ ایک ہے، بولو یاد رکھو گے نا، اے علم حاصل کرو، پتہ لگے کہ جیڑا اللہ ونا او دی سب تو پہلی صفت کی ہے اللہ پاک نے دسیا ہے کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے چ تانوں لوگ پوچھ دیا کہ اپنے رب دا نسب بیان کرو، قل هو اللہ احد، تسی انہاں نوں دس دیو کہ اللہ ایک وا، اللہ ایک وا۔ تو آئیے محترم میرے مسلمان بھائیوں، ہن ساڈے رسول بھی ایک وا، تمام انبیاء کرام دی جو نبوت سی رسالت سی وہ ختم ہو گئی، اور ہن ایک ہی رسول پوری کائنات واسطے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا تے مسلمانہ دے 6 فرقے بن گئے، کنے فرقے بن گئے؟ 6۔ علمی طور تے تسی دیکھ لینا انہاں 6 فرقیاں دیاں کتاباں، انہاں 6 فرقاں دیاں مسجداں، یہ بدقسمتی ہے ساڈے مسلمانہ دی۔ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، جعفری اور اہل حدیث، سب بولو اہل حدیث۔ پوری دنیا تے تسی پھر کے دیکھ لو، اے مسلمانہ دے 6 گروہ، بقاعدہ انہاں دیاں کتاباں، انہاں دیاں مسجداں۔ میں کوئی فرقیاں دا تذکرہ نہیں کرن لگا، لیکن الحمدللہ انہاں 6 فرقیاں ایک جماعت اہل حدیث ہے، جنہاں دی جماعت دے بانی بولو کون؟ محمد الرسول اللہ۔ اور خوش ہو جاؤ کہ ساڈی جماعت دے بانی کون؟ محمد الرسول اللہ۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا تے صرف ایک جماعت سچی ہے، جس جماعت دے بانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی رکاوٹ نہیں۔ جیڑا بھی اس جماعت وچ شامل ہونا چاہے، کوئی فارم پر نہیں کرنا، بس دل و جان نہ کہنا وا، کہو اشہدو اللہ الہ، اونچی کہو ذرا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس جماعت شامل ہو گیا۔ اس جماعت دی نشانی 5 وقت دی نماز ہے، اللہ سب نو نصیب کرے۔ اور اس جماعت دا اثار اور ہمدردی ہے کہ اپنی کمائی چوں عشر زکات کڈے۔ اور اس جماعت دا زہد ہے کہ سال دے اندر جدوں بھی رمضان دا مہینہ آئے، پاویں گرمیاں چاہے پاویں سردیاں چاہے، 1 مہینہ روزے رکھے۔ اور اس جماعت دا ایک سالانہ اجتماع ہوندا ہے، او دی اللہ دے رسول نے ڈیٹ فکس کر دیتی ہے کہ 9 ذی الحج نو میدان عرفات وچ جیڑا اس اجتماع چ پہنچ جائے گا، اللہ او دے سارے گناہ بخش دے گا۔ اے ہے حج۔ اللہ سانو ساریاں نو اونا چر موت نہ دے وے جنہ چر سانو بیت اللہ دا حج نہ نصیب کر دے، آمین کہو۔ تو کوئی عالم دین تقریر کردہ ہے، نماز دا بیان کردہ ہے، کوئی روزے دا، کوئی صدقے خیرات دا، کوئی حج دا، کوئی عمرے دا، کوئی نکاح دا بیان کردہ ہے، لیکن آج میرا دل کردہ ہے کہ چند منٹاں میں ایک بیان تو آڈے سامنے رکھا جیدہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ سارے جنے پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غور کرنا ذرا، اللہ پاک نے فرمایا
یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے انسانوں اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں نو یاد کریا کرو جیڑیاں تواڈے تے اللہ نے نعمتاں کیتیاں وا۔ اے انسانوں اللہ دیاں نعمتاں نو بولو یاد کریا کرو، جیڑیاں اللہ پاک نے تواڈے تے نعمتاں عطا فرمائیاں ہو انہاں دا شکریہ ادا کریا کرو۔ تو اگے فرمایا حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ تو سوا کوئی دوسرا معبود ہے جن نے آسمان تو زمین چوں کوئی شے پیدا کیتی ہوئے، کوئی شے اگائی ہوئے، کوئی نعمت بڑھائی ہوئے؟ سارے کہو لا الہ الا ہو، اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس تسی کدھر جھوٹے پاسے جاندے پے ہو؟ تو آئیے محترم میرے مسلمان بھائیوں، میری عادت ہے کہ کسے بھی محفل چ کوئی واعظ و نصیحت جمعے دا خطبہ او دا ایک موضوع رکھنا، تو اج دے درس دا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں نو یاد کرو، اللہ دیاں نعمتاں نو یاد کرو۔ اکھاں کہندے نا بابا آنکھیں بڑی نعمت ہیں، نوجوانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، پانی بہت بڑی نعمت ہے، ہوا بہت بڑی نعمت ہے جدن اسی ساہ لے رہے ہیں۔ تو آئیے محترم میرے مسلمان بھائیوں، اے بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیتا ہے، سن رہے ہو نا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انسانوں تسی میریاں نعمتاں نو گننا چاہو تے میریاں نعمتاں نو گن بھی سکدے؟ میرا دل کردہ سارے کہو لا تحصوها، ادا مانا انسانوں تسی میریاں نعمتاں نو گن بھی سکدے نہیں۔ اللہ اسی تیریاں نعمتاں نو گنتے نہیں سکدے، لیکن اسی دیکھتے سکدے ہیں نا کہ ساڈے واسطے اللہ تیری سب تو بڑی نعمت کیا ہے۔ ایمانداری نال دسو تہاڈا ساریاں دا علم، اور پھر جید علماء کرام بیٹھے آ، انہاں ساریاں دا علم کٹھا کرو، میرا علم تے ایک رتی برابر بندا وا۔ تو ذرا جلدی جلدی میں نو جواب دینا میرے ویرو، اللہ تعالیٰ دی سب تو بڑی نعمت کیا ہے؟ بولو۔ آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، زمین ہے، آسمان ہے، فروٹ ہے، اللہ دی سب تو بڑی نعمت دا کی نام ہے بھائی؟ بولو۔ پھر اس طرح سمجھو، کیوں بھئی تسی دسو مٹی قیمتی ہے یا لویا قیمتی ہے؟ مٹی قیمتی ہے، تے مٹی نالوں چاندی قیمتی ہے یا مٹی قیمتی ہے؟ چاندی نالوں سونا قیمتی ہے یا چاندی قیمتی ہے؟ سونا قیمتی ہے۔ جنی کوئی قیمتی شے ہوئے گی اونا ہی او دے التیان زیادہ ہوئے گا، او دی سمال بھی زیادہ ہوئے گی۔ تو آؤ میرے ویرو تسی سوچی پہ گئے ہو، میں اللہ کے دعا کردہ یا اللہ ساڑھے ساریاں دا سینہ کھول دے اور ساڑھے علم چ اضافہ کر دے۔ کل سانو کوئی پوچھے کہ اللہ دی سب تو بڑی نعمت کیا ہے، اسی سارے بغیر سوچے سمجھے کہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں بھی اللہ دی سب تو بڑی نعمت کیا ہے؟ بول دے ہی نہیں تسی، تو انہوں کوئی شک ہے؟ آؤ میں تو اڈی شک کر دیا، سارے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ پاک دی ذات نے فرمایا لقد کیا کیا میں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لقد کی معنی قد میں نا تحقیق، لقد کی میں نا البتہ تحقیق، میرے ال دیکھو لقد دا پنجابی چ معنی اے بنے گا کہ اے تحقیق شدہ گالا، مزید اے دی تحقیق کرن دی ضرورت نہیں، بس یقین کر۔ اللہ پاک نے فرمایا ایماندارو میں تواڈے تے سب تو بڑی نعمت محمد الرسول اللہ۔ میں ہن پوچھدا کیوں بھئی اللہ دی سب تو بڑی نعمت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اس آیت نو تسی بھی پڑھ لینا۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت، کیونکہ میں شروع چ آیت مبارکہ تلاوت کیتی سی سورت فاطر چوں کہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، انسانوں اللہ دیاں نعمتاں یاد کرو جیڑیاں اللہ نے تواڈے تے نعمتاں کیتیاں وا۔ تو سارے ویرو اپنے علم چ اے چیز ٹھونس لو کہ میرے واسطے تیرے واسطے سب تو بڑی اللہ تعالیٰ دی نعمت کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت، اللہ پاک نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم۔ میرا دل کردہ سارے پڑھو واذکروا نعمت اللہ علیکم۔ فرمایا اے ایماندارو اللہ کولوں ڈرو جس طرح او دے کولوں ڈرن دا حق ہے، مت مرو مگر مسلمان، اور سارے مسلمان مل کے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تے اللہ دی نعمت نو یاد کرو جڑی اللہ نے تواڈے تے کیتی ہے۔ ایتھے تذکرہ ہویا وَاعْتَصِمُوا، اگے کیا سارے کہو بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ دی رسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، اللہ دی رسی اللہ دی کتاب وا جیڑی آسمان تو زمین دی طرف لٹکائی گئی ہے، یعنی قرآن مجید۔ سارے بولو اللہ دی سب تو بڑی نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ دی سب تو بڑی نعمت بولو کتاب اللہ قرآن مجید۔ آئیے محترم میں تو آج صرف تواڈے سامنے انہاں نعمتاں دا تذکرہ کرانگا، اور نال میں ایک کہاں گا کہ میں اور تسی انہاں نعمتاں دے بارے چ زیادہ تو زیادہ علم حاصل کرو۔ کوئی بندہ پوچھ لے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت دے بارے چ میں کی علم حاصل کراں، تو میں انہوں نصیحت کرانگا کہ ہر کام کرن تو پہلے یاد کر کنوں یاد کر بھی ہر کام تو پہلے کنوں یاد کرنا چاہیے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نو بھی یاد کرن تو پہلے یاد کرو کنوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے اللہ نو کس طرح یاد کیتا سی، انہوں نے کھانا کس طرح کھادا سی۔ ہر کام کرن حجامت کراؤن تو پہلے جدو تسی یاد کرو گے کنوں بھئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو، تے پھر اوہی وال کٹاؤ گے جڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹوائے۔ جڑے انہوں نے نہیں کٹوائے پھر کوئی ایماندارو وال کٹوا سکدا نہیں۔ تو اے 2 نعمتاں دا میں تواڈے سامنے تذکرہ کیتا، اور تیسری نعمت بہت بڑی نعمت میں پہلے ہی دعا کردہ ماں اللہ سانو اے بہت بڑی نعمت نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ اصحاب کہف جس ویلے غار چ جان دا ارادہ کر دیا،
تے انہوں نے بھی یہی دعا کیتی سی ربنا اے ساڈے پروردگارا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہ اپنی رحمت نہ سانو ہدایت نصیب فرما۔ نمبر 3 انسان واسطے بہت بڑی نعمت کیا ہے بولو؟ ہدایت ہے۔ تو آئیے محترم میرے مسلمان بھائیوں غور نال سمجھ لو کہ اللہ پاک نے ہدایت یافتہ لوگانو مرن تو بعد جنت عطا کرنی ہے۔ سارے کہو انشاءاللہ اللہ سانو بھی عطا کرے گا، اور جس ویلے اسی انشاءاللہ جنت داخل ہو رہے ہوں گے قرآن پاک چ لکھیا ہے کہ اس ویلے ہر جنتی کہہ رہا ہوئے گا، کی کہہ رہا؟ مسجد چ داخل ہوئے کی کیا سگا؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تے آج یاد کر لو اسی جدو انشاءاللہ جنت داخل ہوواں گے ادو کہہ رہے ہوواں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ تیرا شکر ہے تو سانو ہدایت دیتی، آج اسی اس ہدایت دی وجہ نہ کتھے داخل ہو رہے ہیں؟ جنت چ داخل ہو رہے ہیں۔ اگر تو سانو ہدایت عطا نہ کردہ اسی کدے جنت چ آ سکدے نہیں سی۔ کیوں بھی یہ 3 نعمتاں یاد ہو گئیاں؟ 5ویں ایک نعمت ہے اللہ سب نو عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی فرضی نماز تو فارغ ہوندے اللہ دی بارگاہ چ دعا کر دے، اور تانوں بھی وہ دعا یاد ہوئے گی، میں پڑھ دا ماں آمین ہی کہہ دینا، رب اعنی علی ذکرکا و شکرکا۔ اللہ مینوں اپنا ذکر نصیب فرما، اللہ مینوں اپنا شکر نصیب فرما۔ جس آدمی نو اللہ تعالیٰ دے شکر جیسی نعمت عطا ہو گئی ہے، اللہ پاک فرماندے نے لئن شکرتم لازیدنکم، تسی شکر کیتی جاؤ گے میں اور دے جاواں گا۔ نعمتاں چ اضافہ ہوندا وا شکر کرن نال۔ اور ذکر کرن دے بارے تو نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ ذکر کردا جنہوں اللہ دا ذکر نصیب ہو گیا وہ اس طرح وا جویں زندہ وا، اور جنہوں ذکر نصیب نہیں ہویا وہ ایداں وا جویں مردہ وا۔ کیوں بھئی کنیاں نعمتاں میں بیان کرتی ہیں؟ 4 5 کرتی ہیں۔ پہلی نعمت کی سی بھئی؟ محمد الرسول اللہ۔ دوسری نعمت کی سی؟ کتاب اللہ قرآن مجید۔ نمبر 3 اللہ دا ذکر، اور نمبر 4 اللہ دا شکر۔ اور ہر بندہ خوبصورت نعمت دی طرف بٹکدا وا۔ کیوں بھئی اس کائنات وچ سب تو خوبصورت شے دا کی نام ہے؟ فصبر جمیل۔ سارے بولو فصبر جمیل۔ بس صبر خوبصورت ہے، اور جمیل دا کی معنی؟ خوبصورت ہے۔ اللہ سانو صبر نصیب فرمائے۔ آئیے محترم میرے مسلمان بھائیوں، صبر تو بعد ایک بہت بڑی نعمت ہے، او دا نام ہے فکر آخرت۔ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ عنہا فرماؤندیاں نے کہ میں اکثر سن دی نبی علیہ السلام چل دے پھر دے بیٹھے یہی کہندے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ اللہ سانو دنیا دی بھی بہتر زندگی، آخرت دی بھی بہتر زندگی عطا فرما، اور سانو آگ دے عذاب تو محفوظ فرما۔ آئیے محترم میرے مسلمان بھائیوں، میں تواڈا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں آج دی اس محفل چ اللہ دیاں 8 نعمتاں ہی بیان کر کے تواڈے چو اجازت چاہواں گا۔ نمبر 1 سب تو بڑی نعمت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 کتاب اللہ۔ نمبر 3 ہدایت۔ نمبر 4 اللہ دا ذکر۔ نمبر 5 اللہ دا شکر۔ نمبر 6 صبر، اور نمبر 7 کی آکھیا میں؟ فکر آخرت۔ اولاد دی فکر، مکان دی فکر، دکان دی فکر، کاروبار دی فکر،
اللہ سانو آخرت دی فکر نصیب فرما۔ آئیے محترم میرے مسلمان بھائیو، آخری بات کر کے میں گل نو ختم کراں۔ اسی بہت کچھ جوڑ دیاں۔ اللہ پاک نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، سارے کہو والباقیات الصالحات۔ تیاڈے پلے باقی رہن والیاں چیزاں دے وچوں اصل شے ہے نیک اعمال۔ کی ہے؟ اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تواڈے کول آئے مک جائے گا، تواڈے کولوں کھس جائے گا، جو اللہ کول ہے وہ باقی ہے، وہ ختم نہیں ہونا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال جڑے آ اے بندے واسطے بہت بڑی نعمت ہے۔ انج سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے سانو دو تھیلے پھڑاتے اور زندگی مقرر کر دیتی ہے۔ ایک تھیلے چسی برائیاں پا رہے ہیں، ایک چ نیکیاں پا رہے ہیں۔ کل قیامت والے دن برائیاں اور نیکیاں تلن گیاں۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جیدہ نیکیاں والا پلڑا وزنی ہو گیا وہ عیش خوشی چ ہوئے گا۔ تو آئیے محترم، اللہ مینوں اور تانوں انہاں 8 نعمتاں نوں یاد کر کے انہاں دی قدر و منزلت اور انہاں تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے قاری امان اللہ جباری صاحب جو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔